آمدید، جہاں ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں اترتے ہیں، خیالات، طاقت اور سطروں کے درمیان چھپے مفہوم کو تلاش کرتے ہیں۔ اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کتابوں پر ایک ایسی گفتگو کی جائے جو گہرے خیالات کا جائزہ لے اور ایک سوچ پر مبنی تجزیہ پیش کرے۔ تصور کریں کہ زمین کی کھدائی ہو رہی ہے اور اچانک ایک 700 سال پرانا صندوق مل جائے۔ تو ظاہر ہے انسان کا دل تو دھڑکے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بالکل، اور جب دھڑکتے دل کے ساتھ اس صندوق کو کھولا جائے تو اس میں سونے چاندی کے سکے یا کوئی ہیرے جواہرات نہ ہوں، بلکہ آج کے اس پرہجوم، تیز رفتار اور شدید تناؤ کے شکار دور میں ایک بالکل ٹینشن فری، باوقار اور کامیاب زندگی گزارنے کا مکمل اور آزمودہ نسخہ موجود ہو۔ یہ تو واقعی ایک انمول خزانہ ہوگا۔ جی بالکل، تو کیا کوئی بھی انسان اس انمول خزانے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل ایسا ہی ایک شاندار، لازوال اور عملی خزانہ ہے۔ میرا مطلب ہے شیخ سعدی کا عظیم شاہکار بوستان۔ آج ہم اسی شاہکار کے اوراق پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں ہمارے آج کے مسائل کا کیا حل چھپا ہے۔ اور دیکھیں، اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف تاریخ کے اوراق تک محدود رہنا یا پرانی داستانوں کا کوئی خلاصہ بیان کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا اصل ہدف یہ ہے کہ اس کتاب کے 10 ابواب میں جو عملی، نفسیاتی اور اخلاقی حکمت جو موتیوں کی طرح بکھری پڑی ہے، اسے آج کی جدید انسانی زندگیوں کے تناظر میں پرکھا جائے۔ صحیح۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 7 صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ دانشمندی ہمارے روزمرہ کے مسائل، ہمارے رشتوں اور ہمارے اندرونی خلفشار پر بالکل ویسے ہی لاگو ہوتی ہے جیسے وہ اپنے لکھے جانے کے وقت ہوتی تھی۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک ایسی گائیڈ بک ہے جس کی میعاد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شاہکار کو تخلیق کرنے والی شخصیت کی اپنی زندگی بھی کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی سے کم نہیں تھی۔ ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ شیرازی، جنہیں دنیا آج شیخ سعدی کے نام سے جانتی ہے، ان کی پیدائش 1210 عیسوی کے قریب ایران کے مشہور اور خوبصورت شہر شیراز میں ہوئی۔ لیکن ان کی زندگی کا آغاز کوئی بہت آسان نہیں تھا۔ بچپن میں ہی وہ یتیم ہو گئے۔ تعلیم کی پیاس انہیں بغداد لے گئی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر طرف شدید سیاسی افراتفری کا دورہ تھا، عدم استحکام تھا اور اقتدار کی رسا کشی چل رہی تھی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو انسان کے حالات ہی اس کی سوچ کو کندن بناتے ہیں۔ اس افراتفری اور بدامنی کی وجہ سے شیخ سعدی کو تقریباً 30 سال تک اپنا گھر بار چھوڑ کر در بدر سفر کرنا پڑا۔ منگولوں کے حملوں کا وہ دور تھا، اور یہ سفر کوئی تفریحی دورہ نہیں تھا۔ بالکل، وہ تو ایک طرح کی بقا کی جنگ تھی۔ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اناٹولیا کی خاک چھانی، شام، مصر، عراق کی خاک اور یہاں تک کہ ہندوستان کی طویل سفر کیے۔ ان طویل مسافتوں نے انہیں کتابی علم سے نکال کر انسانی نفسیات کا سب سے بڑا مبصر بنا دیا۔ انہوں نے محلات کی عمارت بھی دیکھی اور جھوپڑیوں کی غربت بھی، ظالم حکمرانوں کو بھی قریب سے دیکھا اور پسے ہوئے مظلوموں کی آہیں بھی سنی۔ اور میرا خیال ہے اسی 30 سالہ مشاہدے نے ان کی تحریروں میں وہ آفاقی گہرائی پیدا کی جو دنیا کے ہر دور اور ہر خطے کے انسان کو اپنی لگتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ بات آج کے دور میں اور بھی اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں دنیا بھر کے تجربات کا ایک بہت بڑا سمندر اپنے سینے میں سمیٹ کر واپس شیراز لوٹے تو انہوں نے تنہائی اختیار کرنے کے بجائے قلم اٹھایا۔ 1257 میں انہوں نے بوستان تحریر کی، جس کا مطلب ہے پھولوں کا باغ، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد 1258 میں گلستان سامنے آئی۔ ان 2 شاہکاروں نے عالمی ادب اور اخلاقیات کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس میں ایک بہت دلچسپ ادبی فرق بھی ہے۔ بوستان کا انداز گلستان سے کافی مختلف ہے۔ گلستان میں جہاں نثر اور نظم دونوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، وہیں بوستان مکمل طور پر شاعری یعنی مثنوی کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ یعنی اس میں روانی بہت زیادہ ہے۔ بالکل، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی خشک، بوجھل یا سمجھ نہ آنے والا فلسفہ نہیں جھاڑا گیا، بلکہ اس میں کہانیاں ہیں، اور ان کہانیوں کے ذریعے زندگی گزارنے کے انتہائی عملی مشورے دیے گئے ہیں۔ مصنف کا کمال یہ ہے کہ کتاب کا مخاطب وقت کا جابر ترین بادشاہ بھی ہے اور گلی کے کونے میں بیٹھا ایک غریب درویش بھی۔
اس کی عملیت کا اندازہ کتاب کے آغاز میں دی گئی چند مشہور کہانیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بظاہر سادہ سی کہانی ہے بارش کے قطرے کی۔ یہ قطرہ آسمان سے گرتا ہے اور جب اس کی نظر اپنے نیچے موجود بکراں اور بپھڑتے ہوئے عظیم سمندر پر پڑتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ خود کو انتہائی معمولی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وسعت کے سامنے میری کیا اوقات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور چونکہ اس قطرے نے اس قدر عاجزی دکھائی، اپنا وجود مٹانے پر راضی ہوا، تو سمندر نے اسے اپنے اندر ضائع نہیں ہونے دیا۔ ایک سیپ نے اسے پناہ دی اور وہ چھوٹا سا حقیر قطرہ ایک بے حد قیمتی اور چمکدار موتی بن گیا۔ ہم بچپن سے یہ کہانی سنتے آئے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کمال ہے۔ اور یہ محض بچوں کی کہانی نہیں ہے، اس میں انسانی نفسیات کی بہت گہری سمجھ ہے۔ آج کے کارپوریٹ کلچر یا سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں تو ہر انسان اپنی میں کو بڑا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تکبر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور بالآخر بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جبکہ خود کو مٹی سمجھنا، اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا اور عاجزی اختیار کرنا دراصل عظمت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، نظام کائنات اسے خود بخود تاج کا موتی بنا دیتا ہے۔ عاجزی آپ کو گم نہیں کرتی، آپ کی قدر بڑھاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو روایتی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بوڑھے مہمان کا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایک انتہائی کمزور بوڑھا شخص ان کے پاس آیا۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، لیکن جب کھانا شروع ہونے لگا تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس بوڑھے نے خدا کا نام نہیں لیا۔ اچھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے اور ان کے خدا کو نہیں جانتا۔ اس پر حضرت ابراہیم کو شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے اس شخص کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اور قدرت کا جواب یہیں پر آتا ہے، جو آج کی منقسم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور پوچھا گیا کہ میں نے اس شخص کو اس کے مختلف عقیدے کے باوجود پورے 100 سال تک رزق دیا، اسے زندہ رکھا، اور کیا تم اسے محض ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکے؟ یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی، اس پر حضرت ابراہیم نے بھاگ کر اس بوڑھے سے معافی مانگی اور عزت سے کھانا کھلایا۔ یہ واقعہ ہماری زندگیوں میں ایک ایسا اصول لے کر آتا ہے جو آج کل ہم بھول چکے ہیں، کہ ہمدردی، محبت اور انسانیت کسی عقیدے، رنگ یا نسل کی محتاج نہیں ہوتی۔ تعصبات سے بالاتر ہو کر انسانوں سے محبت کرنا ہی اصل خدمت ہے۔ ہمدردی کی اس بات سے مجھے وہ مشہور واقعہ یاد آ گیا جو ایک پیاسے کتے اور ایک گناہگار انسان کے گرد گھومتا ہے۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں ایک پیاسا شخص کنویں سے پانی پی کر باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے فوراً اپنی پگڑی اتاری، قمیض سے باندھی، کنویں میں لٹکائی اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ وہ شخص کوئی بہت نیک انسان نہیں تھا، لیکن اس کی اس چھوٹی سی رحم دلی نے اس کے تمام گناہ معاف کروا دیے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے نظام میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر بڑے بڑے فلاحی کاموں کے انتظار میں چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بے زبان جانوروں یا معاشرے کے کمزور ترین طبقے پر کیا گیا ایک چھوٹا سا رحم انسان کی نیت کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے۔ آئیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں اور ان 10 ابواب کے تفصیلی سفر پر چلتے ہیں جن پر یہ پوری کتاب کھڑی ہے۔ پہلے باب کا عنوان ہے عدل و تدبیر۔ اس میں ایک ظالم بادشاہ درویش سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے سب سے بہترین عبادت کون سی ہے، اور درویش کا بے خوف جواب سنیے۔ جی بتائیں۔ وہ کہتا ہے تمہارے لیے بہترین عبادت یہ ہے کہ تم دوپہر کو لمبی نیند سویا کرو، تاکہ جتنی دیر تم سوتے رہو خدا کی مخلوق تمہارے ظلم سے بچی رہے۔ اور جابرانہ لیڈرشپ کے ماڈلز پر ایک زبردست طنز ہے۔ اس کا اصل محور یہ ہے کہ کسی بھی طاقتور انسان کی اصل طاقت عوام کی خوشی اور فلاح میں ہے۔ ایک ظالم کی نام نہاد عبادتوں اور دکھاوے کے کاموں سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، کیونکہ عملی زندگی میں انصاف فراہم کرنا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر آپ کے ماتحت آپ سے خوفزدہ ہیں تو آپ کی باقی ساری خوبیاں بے معنی ہیں۔ آگے چلیں تو دوسرا باب احسان کے بارے میں ہے۔ اس میں حاتم طائی کے ایک انتہائی نایاب گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔
روم کا بادشاہ امتحان لینے کے لیے اپنا سفیر بھیجتا ہے کہ وہ گھوڑا مانگ کر لائے۔ سفیر رات کے شدید طوفان میں حاتم کے گھر پہنچتا ہے۔ حاتم کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اگلی صبح جب سفیر بادشاہ کا پیغام دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حاتم نے رات کو مہمان کی بھوک مٹانے کے لیے اسی نایاب اور اپنے سب سے پیارے گھوڑے کو ذبح کر دیا تھا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا پرانا سامان یا کچھ فالتو مال دے دینا احسان ہے، لیکن یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ سچا احسان دراصل اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ آج کی مادی دنیا میں جہاں ہم اپنی پرانی اور بیکار چیزیں دے کر خود کو سخی سمجھتے ہیں، یہ واقعہ اصل سخاوت کا معیار بہت اونچا کر دیتا ہے۔ تیسرے باب کا موضوع عشق ہے، اور اس میں پروانے اور شمع کی مشہور مثال کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ کوئی پروانے سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے بے وقوف کیوں ہو کہ شمع کی آگ میں کود کر جان دے دیتے ہو؟ پروانہ مسکرا کر کہتا ہے کہ جب میں محبوب کی روشنی دیکھتا ہوں تو میرا اپنا وجود میرے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم آج کی زندگی سے جوڑیں تو یہ صرف رومانوی عشق کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی اعلیٰ مقصد سے سچی لگن کی بات ہے۔ جب تک انسان کے اندر اس کی اپنی میں اور اپنا مفاد باقی ہے، وہ کسی بھی بڑے مقصد یا سچے عشق کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ عشق دراصل اپنے انا کے خول سے باہر نکلنے اور خود کو کسی بڑی چیز کا حصہ بنانے کا نام ہے۔ عشق میں خود کو مٹانے کی اسی بات کو چوتھے باب میں مزید عملی شکل دی گئی ہے، جس کا عنوان تواضع یا عاجزی ہے۔ اس میں صوفی بزرگ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ ہے، جو آج کے دور کے سوشل میڈیا ٹرولز اور غصے سے بھرے انسانوں کے لیے ایک ماسٹر کلاس ہے۔ بالکل۔ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی نے چھت سے ان پر غلاظت اور راکھ پھینک دی۔ کپڑے خراب ہو گئے، ان کے مریدین غصے سے پاگل ہو گئے، لیکن بستامی مسکرائے اور بولے، اے اللہ تیرا شکر ہے جو اس قابل ہو کہ اس پر جہنم کی آگ برسے، اگر اس پر صرف راکھ گر جائے تو اسے شکوہ نہیں شکر کرنا چاہیے۔ یہ کیسا رد عمل ہے؟ یہ جذباتی کنٹرول اور ذہنی پختگی کی انتہا ہے۔ آج کوئی ہمیں ٹریفک میں ہارن مار دے یا سوشل میڈیا پر کمنٹ کر دے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ جب انسان کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی آ جاتی ہے تو اسے لوگوں کی کڑوی باتوں پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی انا کو اتنا نازک نہیں بناتا کہ کسی کی بدتمیزی اسے توڑ سکے۔ یہ عاجزی انسان کو تنقید اور نفرت کے زہر سے محفوظ کر دیتی ہے۔ پانچواں باب رضا کے بارے میں ہے، یعنی ہر حال میں راضی رہنا۔ ایک بہت ہی ماہر اور طاقتور تیر انداز کو جنگ میں شکست ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے تیر نشانے پر کیوں نہیں لگے؟ پہلوان نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ میں نے تیر تو پوری طاقت سے چلائے، لیکن ہوا کا رخ خدا نے بدل دیا۔ جب تقدیر ساتھ نہ ہو تو سارے ہنر دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ نکتہ آج کے معاشرے کے لیے ایک دوا ہے۔ جدید دور میں انسان ہر چیز، ہر نتیجے کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ باب سکھاتا ہے کہ اپنا 100% دینا، پوری محنت کرنا انسان کا کام ہے، لیکن نتائج ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا ہی ذہنی سکون کا سب سے بڑا راز ہے۔ ذہنی سکون سے ہم سیدھا چھٹے باب پر آتے ہیں، جو قناعت پر ہے۔ اس میں ایک درویش ندی کنارے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ ایک بادشاہ وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میری نوکری کر لو تو یہ سوکھی روٹی نہیں کھانی پڑے گی۔ درویش مسکرا کر کہتا ہے کہ اگر تم قناعت کر کے اس سوکھی روٹی پر گزارا کرنا سیکھ لو تو تمہیں اپنی بادشاہت بچانے کے لیے دوسروں کی خوشامد اور غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں آزاد اور امیر کون ہے؟ ہم آج کل ایک بڑا گھر، بڑی گاڑی اور مہنگے لائف سٹائل کے چکر میں خود کو بینکوں کا، کارپوریٹ کلچر کا اور معاشرے کے دباؤ کا غلام بنا لیتے ہیں۔ ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں وہ دراصل سنہری ہتھ کھڑیاں ہیں۔ اصل آزادی خواہشات کو کم کرنے میں ہے۔ جو جتنا کم چیزوں کا محتاج ہے وہ اتنا ہی بڑا بادشاہ ہے۔ ساتواں باب تربیت کے حوالے سے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ وہ اپنی محبت سے کسی بھی زہریلے انسان کو بدل سکتے ہیں۔ کہانی ایک بھیڑیے کے لاوارث بچے کی ہے جسے ایک شخص بکریوں کے ساتھ پالتا ہے۔ وہ بھیڑیا بکریوں میں ہی بڑا ہوتا ہے،
لیکن ایک دن جب مالک سو رہا ہوتا ہے وہ اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ساری بکریاں کھا جاتا ہے۔ یہ انسانی صحبت اور فطرت کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم اکثر مانتے ہیں کہ اچھی صحبت اور تربیت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے، لیکن اس باب کا سبق یہ ہے کہ جو لوگ اندر سے برے ہوں، جن کی فطرت میں ہی دھوکہ یا ظلم رچا بسا ہو، وہ وقتی طور پر بھیس ضرور بدلتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا اور اپنی حدیں مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ 8واں باب ہمیں شکر کی اصل اہمیت بتاتا ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ صحرا میں پیاس سے مرنے کے قریب ہے۔ ایک شخص پانی کا پیالہ لاتا ہے مگر شرط رکھتا ہے کہ بدلے میں آدھی سلطنت دینی پڑے گی۔ بادشاہ جان بچانے کے لیے مان جاتا ہے۔ اور پھر وہ شخص ایک اور سوال کرتا ہے۔ جی، پانی پینے کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے کہ اگر یہ پانی جسم میں رک جائے اور خارج نہ ہو تو کیا کریں گے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں باقی آدھی سلطنت بھی دے کر علاج کرواؤں گا۔ تب وہ شخص ہنس کر کہتا ہے کہ سلطنت پر کیا غرور کرنا جس کی کل قیمت ایک گھونٹ پانی پینے اور اسے جسم سے نکالنے کے برابر ہو۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم عام طور پر شکر صرف تب ادا کرتے ہیں جب کوئی بڑی کامیابی ملے، پروموشن ہو یا دولت ہاتھ آئے، لیکن ہماری صحت، ہمارے جسم کے اعضاء کا خاموشی سے بغیر کسی تکلیف کے اپنا کام کرتے رہنا، یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جنہیں ہم نے معمول سمجھ لیا ہے۔ ان جسمانی نعمتوں کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کی کوئی وقت نہیں۔ 9واں باب توبہ کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ایسا بوڑھا شخص جس نے 27 سال تک ایک بت کی پوجا کی۔ ایک مصیبت میں پھنس کر اس نے بت سے دعائیں مانگی، مدد نہ ملی۔ مایوسی میں اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ میری مدد فرما، اور فوراً اللہ کی مدد آ گئی۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا کہ اس نے 70 سال بت کی پوجا کی، آپ نے ایک پکار پر سن لی؟ تو کیا جواب ملا؟ جواب ملا کہ اگر آج میں بھی اس کی پکار نہ سنتا تو پھر مجھ میں اور اس پتھر کے بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ یہاں خالق کی رحمت کی وسعت پر بات کی گئی ہے۔ انسان اکثر ماضی کی غلطیوں کے بوجھ تلے دب کر مایوس ہو جاتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن یہ باب واضح کرتا ہے کہ غلط راستے سے واپس آنے میں، خود کو بہتر بنانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ سچی ندامت اور تبدیلی کی ایک سچی کوشش انسان کو ایک لمحے میں نیا جنم دے سکتی ہے۔ اور پھر 10ویں اور آخری باب میں، جس کا عنوان مناجات یعنی دعا ہے، اس میں کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ شیخ سعدی خود ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا، بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ اور تیری رحمت کی امید لایا ہوں۔ جس طرح سخی کسی خالی ہاتھ بھکاری کو خالی نہیں لوٹاتا، تو بھی مجھ گناہگار کو خالی نہ لوٹانا۔ ذرا سوچی، اتنا بڑا شاہکار، اتنی عظیم دانش دنیا کو دینے کے بعد بھی مصنف کا اپنا انداز کتنا عاجزانہ ہے۔ وہ خود کو ایک دانشور نہیں بلکہ ایک خالی ہاتھ بھکاری قرار دے رہے ہیں۔ یہ اس پوری کتاب کی سب سے بڑی اور آخری سیکھ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر یہ فکری عاجزی ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنے ابواب اور کہانیاں ڈسکس کی، ان تمام باتوں کو اگر ہم آج کی زندگی پر لاگو کرنا چاہیں تو ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک لڑی میں پروئیں تو دراصل یہ بوستان، یہ پھولوں کا باغ، تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے باطن میں، ہمارے اندر موجود ہے۔ آج کا انسان بے تحاشا مادی ترقی کے باوجود ٹینشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ پرسکون اور باوقار زندگی کا راز باہر کی دنیا کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے بلکہ اپنے اندر عاجزی، قناعت، رحم دلی اور شکر گزاری پیدا کرنے میں ہے۔ جب آپ کا اندرونی باغ ہرا بھرا ہو تو بیرونی حالات آپ کو اندر سے کھوکھلا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک مکمل لائف سٹائل اور سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا پہلو بھی ہے جو سننے والوں کو واقعی حیران کر دے گا، اور یہ وہ بات ہے جو شاید پہلے کبھی اس طرح سوچی نہ گئی ہو۔ ذرا اس کتاب کے لکھے جانے کے وقت پر غور کریں۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے منگولوں کے سفاکانہ حملوں میں اپنے دور کی پوری تہذیب کو راکھ ہوتے دیکھا ہو، جس نے دہائیوں تک جنگوں، خون ریزی اور انسانیت کی بدترین تباہی کا سامنا کیا ہو۔ جی بالکل۔ وہ انسان اس تباہی کے بعد مایوس ہو کر بیٹھنے، تانے دینے یا نفرت اور انتقام کا پرچار کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بستان جیسی کتاب لکھتا ہے۔ ایک ایسا پھولوں کا باغ اگاتا ہے جس میں محبت، عاجزی، رحم دلی اور امید کی خوشبو ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
آج کے دور میں جب ہم خبریں سن کر معاشی اور سماجی افراتفری دیکھ کر فوراً ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو شاید اس مایوسی اور افراتفری کے خلاف ایک انسان کی سب سے بڑی اور طاقتور بغاوت یہی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی برائیوں اور تباہی سے ہار نہ مانے، اپنے اندر کی دنیا میں کردار، اخلاقیات اور امید کا ایک ایسا ہی باغ اگائے جس طرح شیخ سعدی نے اس دور کی بدترین تباہی کے بیچوں بیچ اگایا تھا۔ واقعی تباہی اور بربادی کے دور میں امید اور محبت کا باغ لگانا ہی انسانیت کی سب سے بڑی فتح ہے۔ سننے والوں کے لیے اس سے بہتر اور کوئی سوچ نہیں ہو سکتی کہ وہ آج خود سے یہ سوال کریں کہ باہر کی افراتفری کے باوجود ہم اپنے اندر کون سا باغ اگا رہے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کی ان کہانیوں کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں جہاں ہر واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حکمت کا ایک گہرا راز چھپائے بیٹھا ہے۔ اس گہرے تجزیے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کلاسک اخلاقی کہانیوں سے کچھ ایسے حیران کن سبق نکالیں جو آج کی اس مصروف دنیا میں بھی ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ سوچنا بالکل غلط ہوگا کہ یہ محض ماضی کے پرانے یا فرسودہ قصے ہیں۔ جی، حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ ہے۔ انسان صدیوں سے جن جذباتی الجھنوں کا شکار رہا ہے نا، یہ واقعات انہیں بہت خوبی سے بے نقاب کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور آغاز کرتے ہیں ایک ایسے واقعے سے جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اثر کے لحاظ سے بہت گہرا ہے۔ ہاں بالکل، یہ مشہور بزرگ شیخ شبلی کا واقعہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بازار جاتے ہیں اور وہاں سے گندم کی ایک بوری خرید کر لاتے ہیں۔ لمبا سفر طے کر کے جب وہ گھر پہنچتے ہیں، تھک ہار کر، جی، اور جب وہ اس بوری کو کھولتے ہیں تو ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑتی ہے جو اس گندم کے ساتھ آ گئی تھی۔ اب وہ چونٹی اپنے گھر اور ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے شدید بے قرار تھی۔ اب دیکھیں نا، آج کا انسان ہوتا تو شاید اسے پھونک مار کر اڑا دیتا۔ یا جھٹک دیتا، لیکن شیخ شبلی کو اس چھوٹی سی جان کی بے چینی کا اتنا گہرا احساس ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت اس بھاری بوری کو اٹھاتے ہیں اور کئی میل کا تھکا دینے والا سفر دوبارہ پیدل طے کر کے اس چونٹی کو بالکل اسی دکان کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں، صرف اس چونٹی کو واپس اس کی جگہ پہنچانے کے لیے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رحم دلی اور ہمدردی کے بڑے محدود سے پیمانے بنا لیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمدردی صرف انسانوں تک محدود ہے۔ بالکل، لیکن یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کسی انسان کا دل واقعی نرم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کسی مخلوق کا چھوٹا یا بڑا ہونا معنی نہیں رکھتا۔ ایک چونٹی کی تکلیف بھی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ ہاں، آج کے دور میں جہاں ہم ترقی کے نام پر پورے جنگلات کاٹ دیتے ہیں، جانوروں کے مسکن تباہ کر دیتے ہیں، وہاں یہ عمل ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کا ایک حق ہے۔ اور جب ہم دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارا رویہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ بات مجھے ایک اور واقعے کی طرف لے جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک طرف ایک بہت ہی نیک عبادت گزار شخص بیٹھا ہوا تھا اور اچانک وہاں سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوتا ہے جسے پورا شہر گناہگار کے طور پر جانتا تھا، جو شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ بالکل، وہ دور کھڑا ہو کر مٹی میں بیٹھ جاتا ہے اور رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ لیکن اس نیک شخص کا رویہ دیکھیں، وہ ہمدردی کے بجائے غرور سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے اس گناہگار کے ساتھ کھڑا نہ کرنا، مجھے اس سے دوری رکھنا۔ اور یہیں پر انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی خامی بے نقاب ہوتی ہے۔ ہم اکثر نیکی کو اپنا ایک میڈل یا تمغہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جو نتیجہ اس کہانی میں نکلتا ہے وہ حیران کن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی ہے۔ گناہگار کی سچی توبہ اتنی پسند آئی کہ اسے جنت کا حقدار بنا دیا گیا، اور اس عابد کو اس کی خواہش کے مطابق سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی نیکی پر تکبر کیا۔ نیکی کا غرور دراصل نیکی کو ہی کھا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ صدیوں پہلے بھی انسان کی نفسیات وہی تھی جو آج ہے۔ مطلب آج کل ہم اسے سوشل میڈیا کی زبان میں ورچو سگنلنگ کہتے ہیں نا؟ بالکل، لوگ اپنی نیکیاں دکھا کر دوسروں کو کمتر محسوس کرواتے ہیں۔ تکبر سے بھری عبادت سے واقعی وہ گناہ 1000 درجے بہتر ہے جو انسان کو عاجزی سے رونے پہ مجبور کر دے۔
کیونکہ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو دوسروں کو جج کرنے کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، اور یہی عاجزی انسان کو احسان کے درجے تک لے جاتی ہے۔ احسان کے درجے سے مجھے ایک درویش کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ایک رات ایک چور ایک درویش کی جھوپڑی میں گھس آتا ہے۔ وہ پورا گھر چھان مارتا ہے، لیکن اسے چرانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ ایک فقیر کے گھر سے بھلا کیا ملنا تھا؟ صحیح۔ جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگتا ہے تو آہٹ سے درویش کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب عموماً کوئی بھی انسان شور مچائے گا، غصہ کرے گا، لازمی بات ہے۔ لیکن درویش کو اس چور پر ترس آ جاتا ہے کہ یہ شخص اتنی محنت کر کے آیا اور اب مایوس جا رہا ہے۔ درویش اندھیرے میں خاموشی سے اپنی واحد چادر اتارتا ہے اور چور کے راستے میں پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی محنت ضائع نہ ہو۔ اگر ہم اس بات کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانیت کی ایک ناقابل یقین سطح ہے۔ عام طور پر ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، یا بہت اچھے ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ جو رویہ ہے جسے ہم احسان کہتے ہیں، یہ برائی کا بدلہ اتنی غیر متوقع نیکی اور سخاوت سے دینے کا نام ہے کہ سامنے والا انسان خود اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ درویش نے اسے ضمیر کا ایسا جھٹکا دیا جو شاید اس کی زندگی بدل دے۔ بالکل، آج کے دور میں جہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ رویہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا ہے۔ اور سخاوت کی اس بات سے مجھے حاتم طائی کا وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے جسے شیخ سعدی نے ایک مختلف زاویے سے پیش کیا ہے۔ وہ لکڑہارے والا واقعہ؟ جی، حاتم نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور پورے شہر کے لوگ وہاں مفت کھانا کھا رہے تھے۔ حاتم خود جنگل کی طرف نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا سخت دھوپ میں پسینے سے شرابور لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ کڑی محنت کر رہا تھا۔ حاتم نے حیرانی سے پوچھا کہ بابا، شہر میں حاتم کے دسترخوان پر مفت کھانا لگا ہے، تم وہاں جا کر کیوں نہیں کھاتے؟ اتنی مشقت کیوں؟ اور اس لکڑہارے کا جواب کمال تھا۔ بالکل، اس نے کہا کہ جو اپنے ہاتھوں کی محنت کی روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان اٹھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا زبردست بات ہے! اس ایک جملے میں خودداری کا پورا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، مفت کی چیزوں اور سفارشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہاں، ہم آسانی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بوڑھا لکڑہارا ہمیں سیلف ریسپیکٹ کا اصل مطلب سمجھاتا ہے۔ محنت کی سوکھی روٹی کسی کے احسان کے شاہی کھانوں سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ جو اپنے ہاتھ کی کمائی پر بھروسہ کرتا ہے اس کی گردن کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ اور یہی خود انحصاری کا سبق آج کی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم محنت اور کمانے کی بات کریں تو اس کی کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے، ورنہ انسان تو کبھی رکتا ہی نہیں۔ مطلب لالچ شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی کتاب میں ایک لالچی تاجر کا قصہ بھی آتا ہے۔ ایک ایسا تاجر جس کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ایک دن شیخ سعدی سے اپنے آخری منصوبے کا ذکر کیا تھا نا؟ جی، وہ کہتا ہے کہ میں ایران کا مال چین لے جاؤں، چین سے تجارت کر کے مال روم لے جاؤں اور روم کا مال ہندوستان لے آؤں، اور کہتا ہے کہ بس یہ آخری سفر ہوگا، پھر میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ اور شیخ سعدی نے مسکرا کر کیا خوب جواب دیا تھا کہ انسان کی لالچی آنکھ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی۔ واقعی یہ آج کے ہسل کلچر کی بالکل سچی تصویر ہے۔ ہم سب اس تاجر کی طرح ایک نہ ختم ہونے والی ٹریڈ مل پر بھاگ رہے ہیں، بس یہ پروموشن مل جائے، بس یہ ایک گاڑی آ جائے، پھر ہم سکون سے بیٹھیں گے۔ ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سکون کا لمحہ کبھی نہیں آتا۔ انسان ساری زندگی دنیا جمع کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، برن آؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قناعت کے بغیر دولت صرف ایک بوجھ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ مادی دوڑ ہمیں خالص احساسات سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اور جذباتی ذہانت کی بات کریں تو اگلی کہانی شیخ سعدی کے اپنے بچپن کی ہے، جو شفقت کی ایک شاندار مثال ہے۔ ان کی عید کے دن والی کہانی؟ جی، سعدی بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ عید کا موقع تھا، سب بچے اپنے باپ کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے اور ننھے سعدی ایک کونے میں اکیلے کھڑے رو رہے تھے۔ یتیم ہونے کا دکھ۔ بالکل۔ تبھی ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس یتیم بچے کو روتے دیکھا تو پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ اسی واقعے پر سعدی نے ایک بہت گہرا اصول وضع کیا کہ یتیم کے رونے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے؟ ہاں، انہوں نے لکھا کہ جب تم کسی یتیم کو دیکھو تو اپنے بچے کو اس کے سامنے پیار مت کرو اور اس یتیم کے سر پر دستے شفقت ضرور رکھو۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ محض کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک گہری معاشرتی منطق ہے۔
یتیم اور بے سہارا بچے معاشرے کی سب سے حساس کڑی ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرنا ان کی محرومیوں کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم سوشل میڈیا پر اپنی پرفیکٹ زندگیوں، اپنے مہنگے کھانوں کی نمائش کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ محروم لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ واقعی ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جب بات احساس اور محبت کی آتی ہے تو ہمارا 7واں واقعہ عشق کی ایک بالکل نئی تعریف پیش کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے مجنو اور ایک کتے کی۔ مجنو اور کتا؟ ہاں، کسی نے دیکھا کہ مجنو ایک گلی کے آوارہ کتے کو بڑے پیار سے پچکار رہا ہے، اسے چوم رہا ہے۔ لوگوں نے اسے پاگل سمجھا، طنز کرنے لگے۔ کہ ایک آوارہ جانور سے اتنی محبت؟ بالکل، لیکن مجنو نے مڑ کر جو جواب دیا وہ سننے لائق تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس کتے کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہو، لیکن میری نظر اس بات پر ہے کہ یہ کتا آج اس گلی سے گزر کر آیا ہے جہاں میری لیلا رہتی ہے۔ کیا خوبصورت نکتہ ہے۔ جب انسان کو کسی سے سچا عشق یا گہری عقیدت ہو جاتی ہے نا، تو اس کا پورا ویلیو سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہاں، پھر اس محبوب سے جڑی ہر معمولی چیز بھی انتہائی قیمتی ہو جاتی ہے۔ محبت میں چیزوں کی قدر مادی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس نسبت سے ہوتی ہے جس سے وہ جڑی ہوتی ہیں۔ ہم آج بھی تو کسی پیارے کی دیوی معمولی سی گھڑی یا خط سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بالکل، اس لیے نہیں کہ وہ مہنگی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک انمول نسبت جڑی ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اس ذاتی محبت سے نکل کر عوام سے محبت کی بات کریں تو ہم 8ویں کہانی تک پہنچتے ہیں جو براہ راست عدل اور لیڈرشپ سے متعلق ہے۔ یہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے۔ جن کے دور میں قحط پڑ گیا تھا۔ جی، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ ایسے میں انہوں نے اپنے ہاتھ کی وہ قیمتی انگوٹھی اتاری جو وراثت میں ملی تھی، اسے بیچ دیا اور ساری رقم غریبوں میں بانٹ دی۔ اور ان کے خاندان والوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا۔ بالکل، لیکن انہوں نے جو تاریخی جملہ فرمایا وہ آج بھی ہر لیڈر کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری رعایا بھوکی سوئے اور میرے ہاتھ میں قیمتی انگوٹھی چمک رہی ہو۔ یہ ہے حقیقی لیڈرشپ اور سچے عدل کی پہچان۔ آج کے کارپوریٹ کلچر میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں خسارے میں ہوتی ہیں، نچلے درجے کے ملازمین کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ٹاپ مینجمنٹ اپنے لیے بھاری بونس منظور کروا رہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کہانی بتاتی ہے کہ سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنی عوام یا ٹیم کے ساتھ کھڑا ہو۔ جو لیڈر درد محسوس نہیں کر سکتا، وہ لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا بنتا ہے؟ ہم نے رحم دلی، قناعت، لیڈرشپ سب پر بات کی، لیکن ایک بہت عام سی برائی ہے جسے ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ 9ویں کہانی اسی بارے میں ہے۔ یعنی غیبت یا پیٹھ پیچھے برائی کرنا؟ جی، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کسی نیک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا اور باتوں باتوں میں کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ بزرگ فوراً اسے سختی سے ٹوکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اس چور سے بھی بدتر ہو جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کا مال چراتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر غیبت کرنے والا رات کے چور سے بدتر کیوں ہو گیا؟ ہم تو اسے صرف ہلکی پھلکی گپ شپ سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ بزرگ اس کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ انتہائی گہری ہے۔ چور تو صرف انسان کی مادی دولت لوٹتا ہے جو محنت کر کے دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، لیکن غیبت کرنے والا انسان کی عزت اور اس کا کردار لوٹ لیتا ہے۔ اور ایک بار ساکھ پر داغ لگ جائے تو بحال کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل، آج کے کینسل کلچر اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ اور بھی خطرناک ہو چکا ہے۔ ہم واٹس ایپ پر بغیر تصدیق کے کسی کی بھی کردار کشی کر دیتے ہیں۔ یہ غیبت وہ زہر ہے جو معاشرتی اعتماد کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اسی عادت پر ہماری 10ویں اور آخری کہانی مبنی ہے جو شکر گزاری کے فلسفے پر ہے۔ وہ بادشاہ اور غلام والی کہانی؟ جی، ایک بادشاہ اور اس کا غلام کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ غلام نے پہلے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا تھا۔ جو ہی کشتی نے ہچکولے کھائے وہ خوف سے چیخنے چلانے لگا اور پوری کشتی کا سکون غارت کر دیا۔ پھر اس دانا شخص نے اسے دریا میں پھینک دیا تھا۔ بالکل، کشتی میں سوار ایک دانا شخص نے بادشاہ کی اجازت سے اس غلام کو سیدھا دریا کے پانی میں پھینک دیا۔
جب غلام ڈوبنے لگا، موت کو قریب سے دیکھا تو دانا شخص نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اب وہ بالکل خاموشی سے دبک پر بیٹھ گیا۔ اور دانا شخص نے بادشاہ کو اس کی وجہ بھی بتائی تھی؟ ہاں، اس نے کہا کہ اسے کشتی کے اس سکون کی قدر اس وقت تک نہیں تھی جب تک اس نے ڈوبنے کی تکلیف اور خوف کو بالکل قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کہانی دراصل انسان کی بنیادی نفسیات اور ہیڈونک ایڈیپٹیشن کا ایک بہت شاندار خلاصہ ہے۔ ہم سب کی حالت اکثر اس غلام جیسی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں صحت، سکون اور امن کی تب تک قدر نہیں ہوتی جب تک ہم کسی بڑی مصیبت یا بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ بالکل، ہم ایک مستحکم زندگی کو یا رات کی پرسکون نیند کو اپنا پیدائشی حق سمجھ لیتے ہیں۔ شکر گزاری کا احساس تبھی جاگتا ہے جب وہ نعمتیں چھننے لگتی ہیں۔ تو ہم نے آج بوستان کی ان 10 کہانیوں کے ذریعے ایک طویل فکری سفر طے کیا ہے۔ چونٹی پر رحم کھانے والے بزرگ سے لے کر غرور کرنے والے عابد تک، اور لالچی تاجر سے لے کر اس ناشکری غلام تک۔ اگر ہم ان سب کو سمیٹیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اصول کوئی پرانے وقتوں کی فرسودہ باتیں نہیں ہیں۔ آج کے اس مصروف اور ذہنی تناؤ سے بھرے دور میں، جہاں ہر شخص ایک انجانی دوڑ کا حصہ بنا ہوا ہے، یہ اصول ہمارے لیے کسی کمپاس سے کم نہیں ہے، جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ پیش کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ علم تب تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسے اپنے روزمرہ کے رویوں میں شامل نہ کریں۔ صرف سن کر سر دھننا کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ نشست کے بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا اپنے آج کے رویوں پر غور کریں۔ کیا ہم اکثر اس لالچی تاجر کی طرح تو برتاؤ نہیں کر رہے جو مسلسل اسکرین سکرول کر کے اگلی چیز کی تلاش میں ہے؟ یا کہیں ہم اس مغرور عابد کی طرح تو نہیں بن گئے جو سوشل میڈیا پر دوسروں کو جج کر کے خود کو پارسا سمجھ رہا ہے؟ یا شاید ہم اس کشتی کے غلام کی طرح ہیں جو اپنے پاس موجود نعمتوں کو بھول کر صرف شور مچا رہا ہے؟